الحمد لله المبدئ المعيد المغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد، ومن أرشده إلى سبيل النجاة ووفقه فهو الرشيد. الحمد لله الذي يعلم ما ظهر ويعلم ما بطن ويعلم ما خفي ويعلم ما علن، وهو أقرب إلى كل نفس من حبل الوريد. الحمد لله قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين، ففريق في الجنة وفريق في السعير، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد البشير النذير، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا ومن الماء البارد. دو صحابی ایک مجلس میں اکٹھے ہیں، اور ایک صحابی ان کا آخری وقت ہے، علامات ظاہر ہیں کہ اب بچنے کا امکان نہیں ہے. وہ ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں، اور عیادت میں آنے والے جو صحابی ہیں وہ بیمار صحابی کی عیادت کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، اس لیے کہ ان صحابی کے وہ دونوں ہاتھ وہ ہاتھ تھے جب انہوں نے بیعت کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں وہ ہاتھ لگے تھے، اور وہ محبت سے ان کے ہاتھ اپنے چہرے پر ملتے ہیں. پھر کہنے لگے جو عیادت کرنے کے لیے آئے تھے، کیف ظنک بربک، دنیا سے جا رہے ہو، یہ تو بتاؤ اپنے رب کے بارے میں کیا سوچ بسائی ہے، اپنے رب کے بارے میں کیا گمان ہے. کیف ظنک بربک، اپنے رب کے بارے میں کیا گمان ہے. ان صحابی نے، ابو الاسود نے، وہ بول تو نہیں سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے سر سے اشارہ کیا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے بارے میں گمان میرا اچھا ہی ہے. پھر واصلہ جو عیادت کرنے کے لیے گئے تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا ابشر، دنیا سے جانے والے، رب کے بارے میں ذہن میں اچھا گمان بنانے والے، ابشر، مطمئن رہو، خوش رہو. انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے سنا تھا. قال اللہ عز وجل، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اسی طرح کا ہوں گا جس طرح کہ میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرے گا. فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ،
اب بندہ میرے بارے میں جس طرح چاہے گمان کر لے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، وہ حدیث قدسی شمار ہوتی ہے، وہ حدیث ربانی شمار ہوتی ہے، وہ حدیث نبوی سے اوپر جا کے حدیث الہی بن جاتی ہے. وہ تو چلے گئے، سوال کرنے والا بھی صحابی وہ بھی چلے گئے. اللہ سب صحابہ سے راضی ہو اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے. ہمارے دلوں میں کسی کی کوئی بات جو ذرہ برابر بھی صحابہ کے بارے میں شک پیدا فرمائے، یا اللہ ہمیں وہ بات قبول کرنے یا سوچنے سے تو دور کی بات ہے، یا اللہ ہمیں سننے سے بھی اس کو محروم فرما دے. اور ایسا شخص جو صحابہ کے بارے میں، یا ایسا ٹولہ جو صحابہ کے بارے میں حساب کرنے کا ایک مجرمانہ عمل کر رہا ہے، یا اللہ ہمیں اسے دوری نصیب فرما دے. وہ صحابہ تو چلے گئے. اب میرا اپنے آپ سے پہلے آپ سے سوال ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کا اللہ کے بارے میں کیا گمان ہے؟ اچھا گمان یا مشکوک سا گمان یا ڈرے ڈرے سے گمان ہے؟ اور عبادتوں کی جو بہت سی قسمیں آپ جانتے ہیں، بہت سی کرتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ساری ہی قبول کرے اور ساری ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حج کے لیے ایک جگہ ہوگی، حج وہاں پہ ہوتا ہے. نماز کی ایک جگہ ہوتی ہے، نماز وہاں پہ ہوتی ہے. حج اور نماز دونوں کے لیے کچھ عمل کرنا پڑتا ہے. انسان کو اپنا جسم اس کے ذریعے اعمال کرنے پڑتے ہیں. اگر خرچ بھی کریں گے تو کوئی چیز خرچ کی جائے گی، کوئی مادی چیز ہوگی، ہم اس کو خرچ کریں گے. اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں یا استغفر اللہ کہتے ہیں، کوئی اذکار کرتے ہیں، تو ہماری زبان حرکت میں آئے گی. کوئی نہ کوئی ایک ایسا کہ جگہ چاہیے ہوگی، یا اس میں کوئی نہ کوئی جسم یا جسم کا کوئی حصہ اس عبادت کو کرے گا. لیکن ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور جس کے لیے کوئی حرکت بھی نہیں ہے، جس کے لیے کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہے، جس کے لیے ذرا سی بھی حرکت نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے اعمال کی کایا پلٹ دیتی ہے. وضو کے لیے پانی اور اٹھنا ہوگا، نماز کے لیے ہلنا ہوگا، جھکنا ہوگا، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، حج کے لیے سفر کرنا ہوگا، صدقے کے لیے کچھ دینا ہوگا. ان سب میں وہ ایک عبادت بڑی مختلف ہے اور منفرد ہے. اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی حرکت نہیں، کوئی جگہ نہیں. اور وہ عبادت کبھی سوچی ہے کہ میں وہ عبادت بھی کیا کروں؟ وہ عبادت ہے گمان کی عبادت. گمان میں رب کو بسا لینا، اس سے اچھا گمان بنا لینا. حسن الظن من العبادہ، اچھا گمان عبادت کا حصہ ہے. آپ بیٹھے ہیں، خیال آیا، رب کا آیا، عطا کا آیا، اس کے ثواب کا آیا، اس سے امید پیدا ہوئی. حالات خراب ہیں لیکن اس رب سے امید ہے رحمت کی، تو یہ گمان ہے. یہ گمان ہے، اور اس میں گمان میں آپ تنہا ہیں، حتیٰ کہ آپ کے باقی جسم کو نہیں پتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں، گمان ہو سکتا ہے، خیال ہو سکتا ہے. سوچوں میں بستا ہے وہ رب، خیالوں میں اس کو سجایا ہے، اس کے بارے میں چلتے پھرتے سوچتے ہیں. اس کی عظمت، رحمت، شفقت، عنایت، محبت اور چاہت وہ ذہن میں لہروں کی شکل میں آتی ہے. ایک لہر، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. یہ عبادت ہے. اس طرح سوچنا بھی عبادت ہے. اس طرح سوچ کر اچھا گمان ذہن میں بسا لینا، اور جو برا گمان آئے اس کو جھٹک دینا، یہ بھی انسان کے اعمال کو، باقی سب چیزوں کو مضبوط کرتی ہے.
ایک اچھی شاندار نماز کے پیچھے کیا ہے؟ رب کا احساس، اس کی محبت۔ محبت کس روپ میں ہوتی ہے؟ محبت عقل کے اندر، ذہن کے اندر ایک غیر نہ نظر آنے والی، نہ محسوس ہونے والی، نہ ایسی چیز جس کو چھوا جا سکے، ایک ایسا ہی جذبہ ہے۔ حج بظاہر اعمال ہیں، لیکن ان اعمال میں قبولیت اور درجات کی بلندی کا سبب کیا بنتا ہے؟ انسان کا جذبہ۔ جذبہ کہاں پایا جاتا ہے؟ وہ گمان میں پایا جاتا ہے، سوچوں میں ہوتا ہے۔ اور پھر کبھی سوچئے کہ پوری دنیا سے وہاں کے بسنے والے لوگوں سے مسلمانوں کا فرق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے اور محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ توحید کہاں پائی جاتی ہے؟ اس کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ گھر میں یا مسجد میں تو نہیں ہوتی، جیب میں یا بینک میں تو نہیں ہوتی۔ کہاں ہوتی ہے؟ سوچوں میں ہوتی ہے۔ ان سوچوں میں تھوڑی سی دراڑ پڑ جائے، شگاف آ جائے، توحید کے معاملے میں تھوڑا سا بھی کچھ کام نہیں کیا، کسی جگہ نہیں گئے، تھوڑا سا بھی خیال آ گیا کہ اللہ کے علاوہ فلاں شخص یا فلاں جگہ یا فلاں درخت یا فلاں قبر یا فلاں شخصیت یا فلاں رنگ یا فلاں دھاگا یا فلاں چیز یہ میرے لیے رزق کا بندوبست کر سکتی ہے، تو بندہ صرف سوچ کی وجہ سے موحد اور مومن سے کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا۔ توحید کس پیالے میں ہے؟ توحید کہاں پائی جاتی ہے؟ گمان میں۔ اس گمان کو مضبوط کیجئے۔ جابر بن عبداللہ حدیث بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موتہ بثلاثۃ ایام، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات سے 3 دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، تم میں سے کوئی بھی شخص جب تک زندہ رہے اور جب اس کو موت آئے وہ اس کیفیت میں اس دنیا میں جیے اور فوت ہو کہ اس کا گمان اللہ تعالیٰ سے اچھا ہو۔ 3 دن پہلے وفات سے پہلے اپنی امت کو بتا رہے ہیں اچھا گمان، اچھی سوچ، رب کے بارے میں سوچنا، اپنے ذہن کو بجائے میں نے وہ فلاں فلم دیکھی تھی، وہ ہیرو تھا، وہ سیاستدان ہے، فلاں بات ایسی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے فلاں شخص سے وہ یہ کرتا ہو، ان علائشوں سے نکال کر رب کے بارے میں اپنی سوچوں کو عادی بنا لینا، یہ گمان ہے، یہ ظن ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ ہر عبادت کے پیچھے اس کی طاقت یہ گمان ہوتا ہے۔ یہ گمان اگر ہو کہ میرا رب رحیم ہے، پیارا ہے، رحمان ہے، میرے اوپر عنایتیں کیے جا رہا ہے، لوگ معذور ہیں میں ٹھیک ہوں، لوگ بھوکے ہیں میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، لوگ بے گھر ہیں مجھے گھر دیا ہے، یہ گمان ہو، رب کے ساتھ یہ چاہت کا سلسلہ ہو، وہ بندہ نماز پھر نہیں چھوڑتا، وہ رب کے شکر کے لیے نماز پڑھتا ہے، وہ رب کی نعمت کا جواب دینے کے لیے کہ اس کا جواب تو نہیں دے سکتا لیکن نام تو لکھوا سکتا ہوں کہ کوشش کی تھی۔ لیکن جب ذہن میں وہ گمان رب کا نہ ہو، یہ گمان نہ ہو کہ میرا رب منتظر ہے، پھر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ادھر سے آتے ہیں ادھر سے واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں نماز کے لیے اٹھا دیتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں حرام سے روک دیتی ہے؟ وہ گمان کی طاقت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب کے بارے میں اچھا ہی گمان ہونا چاہیے۔ پھر ذہن میں انسان کے جب یہ گمان ہو کہ میں تنہا نہیں، میرے ساتھ ایک اور ہے، ایسا ہے جو مجھے چاہتا ہے اور میں اسے چاہتا ہوں،
دنیا کیا کرتی ہے، کیا سوچتی ہے، اس کو پرواہ نہ ہو۔ بڑا کامیاب ہے وہ بندہ جو یکسو ہو کر اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلقات کو دیکھنا، سمجھنا اور سوچنا شروع کر دے۔ بڑا ہی شاندار انسان ہے وہ جو دنیا کے معاملات میں الجھنے کی بجائے دنیا کے معاملات کو اللہ پر چھوڑ کر اللہ کے ساتھ اپنی چیزوں کو سوچنا شروع کر دے۔ پھر رب کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتا رہے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، جیسا میرے بندے کا گمان ہوگا میں ایسا ہی ہو جاؤں گا۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، ایک جملے کے اوپر اگر آپ ساری زندگی کوئی اور واز نہ سنیں، صرف ایک اس جملے کو اپنی تسبیح بنا لیں، اپنی تفسیر بنا لیں، اپنی تشریح بنا لیں، اپنا دستور بنا لیں، یہ ایک جملہ زندگی بھر کے ساتھ کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب بندہ مجھے سوچ رہا ہوتا ہے، مجھے ذکر کر رہا ہوتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس سے بڑی کوئی ساتھ ہے بتائیے؟ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ کون ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ ساتھ ہوتے ہیں۔ کون بتا رہا ہے؟ رسول اللہ الصادق الامین بتا رہے ہیں۔ کس کے حوالے سے بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی درجہ ہے؟ اس سے بڑا کسی کا ساتھ چاہیے؟ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے، میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ بتائیں تو صحیح رتبہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں خیال آیا استغفر اللہ، آپ کے دل میں خیال آیا الحمدللہ، ابھی خیال آیا ہے، یاد نہیں کیا آپ نے، اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ یہ رتبے حاصل کرنے کے لیے جستجو کریں گے تو کامیاب ہوں گے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس سے زیادہ شارٹ کٹ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی لمبا راستہ نہیں ہے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، وہ بندہ جب محبت سے اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں میں میرا ذکر کرتا ہے، ایک مجلس میں ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ان لوگوں سے بہتر جو اوپر ایک مجلس ہے ان میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ ان احادیث کو سن کر دعا کیجیے اللہ زندگی بھر کے لیے اس کو ہماری سیرت صورت کا اور ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ یہ گمان ہی تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ غار میں تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، لوگ پہنچ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کیا کہا تھا؟ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ جب کبھی دو بھائی پریشان ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ دو بھائی ہیں، تیسرا اللہ کو ساتھ شامل کر لینا۔ جب میاں بیوی پریشان ہوں تو نہ سمجھنا کہ ہم دو ہیں، تیسرے اللہ کو شامل کر لینا۔ جب تنہا ہو کوئی نہیں، اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، رب کو اپنے ساتھ شامل کر کے دو ہو جانا۔ یہ گمان ہے اور یہ اس کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ عبادت ہے گمان کی، جو آج کے خطبہ جمعہ کے بعد آپ نے اپنے آپ کو سوچنا ہے، بار بار سوچنا ہے، عملی طور پر یہ کام کرنا ہے کہ میں رب کو اپنی سوچوں میں بساتا ہوں۔ جیسے نمازیں بہتر کرنے کے لیے آ کے پوچھتے ہیں کہ فلاں چیز ایسے ہے ایسے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ادا کی، میں ایسے ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے نہیں۔ حج کے بارے میں پوچھتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے ہیں، روزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اسی طرح اپنی سوچوں کے بارے میں سوچئے، ان سوچوں کو رب کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے عمل کیجئے۔ جو چیزیں آپ کی سوچوں کو رب کے ساتھ پختہ کرتی ہیں ان کو بار بار کیجئے، جو چیزیں آپ کی سوچ سے رب کا حصہ کم کر دیتی ہیں ان سے نجات حاصل کیجئے۔
یہ جو سکرین ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جب وہاں کی غلاظت آنکھوں میں آئے تو سوچئے گا کیا کر رہا ہوں۔ اور وہ نوجوان جو خاص طور پر یا وہ افراد جو خاص طور پر موجودہ دور کی آسان پہنچ والے ان مناظر کا، اس گندگی کا شکار ہیں، ان میں سے بہت سے ساتھی ہیں جو اس چیز سے نجات انہوں نے حاصل کی اور سادہ سی بات سے حاصل کی۔ ان کا اور میرا ایک چھوٹا سا معاہدہ ہوتا تھا، جو نوجوان آ کے ایسے ذکر کرتے ہیں کہ جب آنکھوں کے سامنے کوئی ایسی نگاہ پہ ایسی چیز آئے گی تو آپ نے ایک چھوٹا سا لفظ کہنا ہے، اللہم صلی علی نبینا محمد۔ ان کے ساتھ میرا یہ معاہدہ تھا کہ آپ جو مرضی منظر دیکھ لیں، میں آپ کو نہ نہیں کہوں گا، میں آپ کو صرف یہ کہوں گا اس وقت آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وہ گناہوں سے ہٹے، قرآن سے جڑ گئے، نمازوں میں آنے لگے۔ جب رات کو 8 سے 9 بجے تک، 9 سے 10 تک، پھر ایک اور ڈرامہ، پھر 10 سے 11 اور ریکاسٹ دیکھ کر وہ بیٹے اور بیٹیاں سوتے ہیں، وہ خاندان سوتا ہے، ان کے خواب میں وہ گندگی ہی آنی ہے، رب کی طرف سے بشارت کہاں سے آنی ہے؟ وہ سوچیں ہماری خراب کرتی ہیں، نسلیں کہاں سے بگڑتی ہیں؟ نسلیں بگڑتی ہیں سوچ خراب ہونے سے، اور سوچ پہ اثر کہاں سے آتا ہے؟ ان نگاہوں سے، ان کانوں سے، ان کانوں اور نگاہوں سے، جو اور اس دماغ کو جو ہم پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ نہ تصور کیجئے کہ یہ مجاہدین تیار ہوں گے، وہ آپس میں دوستیاں لگانے والے بدکار ہی تیار ہوں گے۔ گمان کو مضبوط کیجئے۔ ان گمان کے بارے میں ایک اور واقعہ، جو ایک شخص پکار رہا ہے اور پکارے جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے محبت ان کی سادگی اور ان کے مزاج کی ایک سادگی کی وجہ سے بڑے شاندار انداز میں سامنے آتی ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کی پکار میں جو ایک درد اور تکلیف اور جو ایک اللہ کے ساتھ اعتماد تھا، وہ کہہ رہا ہے، اللہم لئن طالبتنی بذنوبی لطالبتک بعفوک۔ بدو تھا، اس کو بڑے بڑے اذکار یاد نہیں تھے، لیکن رب سے باتیں کر رہا ہے۔ اے اللہ، اگر آپ نے میرے سامنے میرے گناہ رکھے نا تو میں آپ کے سامنے آپ کی معافی رکھ دوں گا۔ اے اللہ، اگر آپ نے میرے سامنے میرے گناہ رکھے کہ بندے یہ کر کے آئے ہو، تو اے اللہ میں تیرے سامنے رکھوں گا، اے اللہ آپ نے کہا تھا میں تو بڑا غفور الرحیم ہوں۔ جملہ دیکھیں اس بندے کا، گمان دیکھیں۔ لئن طالبتنی بذنوبی لأطالبنک بعفوک ولئن طالبتنی بتوبتی لأطالبنک بسخائک۔ اے اللہ، اگر آپ نے مجھے کہا کہ تمہاری توبہ کہاں ہے تو میں اپنی توبہ آپ کو نہیں دکھاؤں گا، میں آپ کو آپ کا جود و سخا دکھاؤں گا۔ اے اللہ، وَلَئِنْ أَدْخَلْتَنِيَ النَّارِ، اے اللہ اگر پھر بھی آپ نے مجھے دوزخ میں داخل کر دیا، اے اللہ اگر آپ نے مجھے پھر بھی دوزخ میں داخل کر دیا، لَأُخْبِرَنَّ أَهْلَهَا بِأَنِّي أُحِبُّكَ، اے اللہ میں دوزخ میں بھی جا کے لوگوں کو کہوں گا میں تھا گناہ گار لیکن میں اللہ سے پیار کرتا ہوں۔ یہ اس کے جملے کہاں سے ادا ہو رہے تھے؟ یہ سوچ کے ادا نہیں ہوتے، یہ ادبی تحریر سوچ سمجھ کے نہیں بنتی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل سے، دماغ سے، محبت کی وجہ سے پھوٹتی ہیں۔ یہ جو گمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو گمان کو رب کے بارے میں مضبوط بنانا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جو صحابہ کے سامنے ہوا تھا کہ ایک خاتون نے ایک بچی کو، اپنی بچی کو گم پایا، پریشان تھی۔ جب اس کی بچی مل گئی، اس کے
ماں کے سپرد کر دیا گیا۔ صحابہ دیکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی گم شدہ بیٹی کو ملنے پر اپنے جسم کے ساتھ لپیٹ رہی ہے، پیار کر رہی ہے، چوم رہی ہے۔ اس کی آواز، اس کے جذبات، اس کا سارے کا سارا یہ منظر ایک خوشی کا بھی تھا اور سبق بھی دے رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ صحابہ کرام کو وہ سبق دیا جو ہم سب کے لیے قیمتی اسباق میں سے ایک ہے۔ اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، اس اپنی اولاد سے محبت کرنے والی عورت کے بارے میں کیا یہ سمجھتے ہو کہ کبھی اس اولاد کو پکڑ کے خود آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا لا واللہ، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ وہ پھینک سکتی ہے لیکن وہ پھینکے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ارحم بولدی بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جتنی یہ ماں اپنی اولاد پر رحم کھا رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے۔ وہ اللہ رحم کر رہا ہے، لیکن ذرا سوچئے، اتنا پیارا، اتنا عظیم مہربان رب، ہم پھر بھی اس کی معصیت پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم اس کی محبت کا کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہم اس کی محبت کا ڈراموں، حرام، لوٹ مار، چغلیاں، غیبتیں، قرآن سے دوری، انہی کے ذریعے جواب دے رہے ہیں۔ یہ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ رزق دے رہا ہے اور ہم رازق کے بجائے رزق میں کھو گئے ہیں۔ اللہ عطا کیے جا رہا ہے، ہم اس ذات کی بجائے اس کی دی ہوئی چھوٹی سی چیز میں کھو چکے ہیں۔ ہمیں اس نے اسلام کی نعمت دی ہے، سوچیے ہماری زندگی میں اسلام نہ ہو تو ہم کیا ہوں؟ ہمیں اس اللہ نے کتنی مہربانی کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی سوچوں سے حساب کیجئے۔ گمان کی عبادت، گمان کو اپنی عبادت بنائیں، عبادتوں میں اپنے گمان کو مضبوط کیجئے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہماری سوچوں کو، ہمارے جذبات کو رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے مطابق بنا دے اور ہم سب کو اچھا گمان کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اپنی سوچوں میں پھر اپنے رب کا ایک اور پہلو اس کو بسائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اذنب عبد ذنبا، ایک بندے نے کوئی گناہ کر لیا، فقال اللہم اغفر لی ذنبی، گناہ اس سے ہو گیا، اس نے بعد میں کہہ دیا اے اللہ مجھے میرا گناہ معاف فرما۔ فقال تبارک و تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بات سن کے کہتے ہیں اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا فغفر له الذنب یغفر الذنب ویاخذ بالذنب۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ سن کے کہتے ہیں کہ میرے بندے کو یہ پتہ ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے اور اس کا ایک رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور جو گناہ کی وجہ سے پکڑتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی یہ بات سن کر حدیث میں 3 دفعہ یہ ذکر ہے کہ وہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر استغفار کر لیتا ہے۔ رب اس کی اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ بندے کو اتنا احساس ہے کہ میرا ایک رب ہے، معاف کر سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، تو وہ توبہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اللہ کے ہاں اس کا درجہ یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا گیا، اعمل ما شئت فقد غفرت لک، اے بار بار گناہ کر کے لیکن پلٹنے والے بندے، تم جو بھی کرتے رہو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔
ہم میں سے کوئی اپنی سگی اولاد کو یہ نہیں کہہ سکتا بیٹے بیٹی جو مرضی کرتے رہنے میں تمہیں بار بار معاف کروں گا. 2-4 دفعہ معاف کریں گے، چوتھی دفعہ بتائیں گے تم کون ہو. یہی انسان ہے. لیکن وہ رب ہے واسع المغفرہ، وسیع مغفرت والا، علام الغیوب، ہر چیز کو جانتا ہے. لیکن الرحمن الرحیم، معاف کیے جا رہا ہے. وہ رب ہمارے بارے میں یہ چاہتا ہے. آپ بتائیے آپ رب کے بارے میں کیا چاہتے ہیں؟ اپنے نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا حساب نہ کیجیے، اپنی صرف سوچ کا اور جذبے کا اور سوچوں کا حساب کیجیے. ان کو مضبوط کیجیے. آج کا خطبہ جمعہ کا آپ کے لیے عملی ہوم ورک یہ ہے کہ اگلی خطبہ جمعہ سے پہلے پورا ہفتہ مسلسل سوچیں اور سوچتے رہیں، رب کے بارے میں اچھا سوچتے رہیں. اپنے اس ہاتھ کو جب یہ لقمہ پکڑ سکتا ہو اور منہ کی طرف جا سکتا ہو، سوچنا کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ ہیں لقمہ نہیں اٹھا سکتے. اگر یہ لقمہ منہ میں جا رہا ہے، سوچنا کہ کتنے لوگ ہیں منہ میں لقمہ رکھ لیتے ہیں لیکن آگے نہیں جاتا، اگل دیتے ہیں، جسم قبول نہیں کرتا. کتنے ہی لوگ ہیں ان کے منہ میں لقمہ رکھ دیا جاتا ہے لیکن اندر جاتا ہے، بیماری اور بڑھ جاتی ہے. اس ایک لقمے سے سوچئے گا، یہ جب منہ میں رکھ لیا تو یہ کون ہے جو دانتوں کے نیچے، زبان کے نیچے خود بخود چیزوں کو الٹا پلٹا رہا ہے؟ وہ کون ہے جو اس زبان کو تر رکھتا ہے، چیزیں آگے جاتی ہیں؟ یہ ہاتھوں کے پور، جب روٹی ان ہاتھوں میں آئے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیجیے گا. آنکھیں بند کر کے 1 سیکنڈ کے بعد کھولیے گا. اگر اللہ نے آپ کو اسی کیفیت میں رکھا ہوتا تو ہم کیا ہوتے؟ جب دیکھ رہے ہوں رب کے بارے میں شکر کے جذبات سوچیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو عبداً شکورا بننے کی توفیق نصیب فرما. اللہم انی اسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی. اللہم انی اسألک بالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفى. اللہم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللہم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لأساتذتنا ومعلماتنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا عملا نافعا. اللهم زدنا عملا نافعا. اللهم إنا نسألك حبك. اے اللہ آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں. وحب من يحبك، جو آپ کو پیارے ہیں، جو آپ سے پیار کرتے ہیں، ان کی محبت مانگتے ہیں. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا ومن الماء البارد. اے اللہ ہمارے ہر مریض کو شفا نصیب فرما. اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں ان کو سکون نصیب فرما. یا اللہ جو بیماری میں ہے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دے. جن کے جسم میں سنگین بیماری بن چکی ہے نہیں جانتے، اے اللہ اس بیماری کو ٹال دے. اے اللہ ہمارے بھائی خواجہ شفقت کو شفا نصیب فرما، ان کے ہر معاملے میں آسانی فرما دے. جتنے بھی ساتھی ہیں جو بھی تنگ دست ہیں اللہ ان کو بے حساب نصیب فرما. جو آج تک بیت اللہ نہیں جا سکے اللہ ان کو کعبہ کا دیدار، عمرہ اور حج نصیب فرما دے. جو تنگ دست ہیں رب کریم ان کو بے حساب رزق حلال نصیب فرما. جن کو بے حساب عطا کیا ہے اللہ ان کو اپنی راہ میں بے حساب خرچ کرنے والا بنا لے. اے اللہ ہم سب کو اپنی صلاحیتیں دین کے لیے، اسلام کے لیے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب کو اپنا مقربین میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں اپنا قریب کر لے. جو پھسلے ہوئے ہیں اللہ ان کو استقامت نصیب فرما. جو دور ہیں ان کو قریب کر لے. اے اللہ جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا دے. جو حرام کا شکار ہیں اللہ ان کو حرام سے آزاد کر کے اے اللہ بے حساب حلال نصیب فرما دے. یہاں پر موجود ہر شخص کو اے اللہ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی رحمتیں ہمارے ذریعے اے رب کریم تقسیم کرنے والے، بانٹنے والے بنا دے. اے رب کریم جو بھی جس کی حاجت ہے یہاں موجود ہے ہمارے سے شامل ہے، اے اللہ اس کے مانگنے سے زیادہ بہتر آپ خود سمجھتے ہیں. اے اللہ ہم سب کی تمام دنیاوی اور اخروی حاجتیں پوری فرما دے.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امتی ہیں خواب میں ان کا دیدار نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔